آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بائبل مقدس کو پڑھنے کے 7 طریقوں کے بارے میں۔ بائبل مقدس کو پڑھنے کے 7 صحیح طریقے۔ ہاں پیارے دوستو، بائبل مقدس خدا کا ایسا پاک کلام ہے جو ہماری رہنمائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس کا مطالعہ نہ صرف ہمیں روحانی خوشحالی فراہم کرتا ہے بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ بائبل کا صحیح طریقے سے مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کے مقصد، خدا کی محبت اور ہماری روح کی سچائیوں کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس کا صحیح مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ گہرا اور مضبوط کرتے ہیں۔ لیکن پیارے دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ بائبل کو پڑھتے ہوئے کچھ عام غلطیاں کرتے ہیں، جیسے کہ جلدی میں پڑھنا، اس کو صرف ایک بار پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ان غلطیوں کی وجہ سے ہم بائبل کے چھپے ہوئے پیغامات کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پاتے۔ بائبل میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اسے صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ شخص خدا کی مدد اور رہنمائی حاصل نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی شخص بائبل کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے تو وہ خدا پر اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے اور خدا کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور آج ہم اس لیے آپ کو 7 پاورفل طریقوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو بائبل کو مزید گہرائی سے سمجھنے اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ بائبل مقدس کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس میں خدا کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کس طرح خدا کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو صحیح سمت میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا ہے۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے ہم خدا کے جلال کا تجربہ کیسے کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج جو 7 طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں، ان طریقوں کو اپنا کر آپ نہ صرف بائبل مقدس کے گہرے پیغام کو سمجھ پائیں گے بلکہ انہیں اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کر پائیں گے۔ اس سے آپ کی زندگی مزید خوشگوار اور خدا کے لیے وقف ہو جائے گی۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کریں اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو پڑھنے کے 7 طریقوں میں سے پہلا طریقہ ہے بائبل مقدس پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد دعا کرنا۔ دوستو، بائبل پڑھنے سے پہلے اور بائبل پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے ہمارے ذہنوں کو سکون ملتا ہے اور ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بائبل مقدس کے پیغام کو اچھے طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ بائبل پڑھنے سے پہلے دعا کریں کہ خداوند آپ کو سمجھنے کے لیے عقل و فہم عطا کرے اور اپنے پیغام کو اچھے سے سمجھنے میں میری مدد کرے۔ دعا کے ذریعے ہمیں خدا کی رہنمائی اور مدد ملتی ہے جو ہمارے بائبل مقدس کے مطالعے کو زیادہ مؤثر اور بامعنی بناتی ہے۔ اسی طرح ہمیں بائبل کو پڑھنے کے بعد بھی لازمی دعا کرنی چاہیے۔ دوستو، بائبل پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے ہمیں ہماری زندگیوں میں بائبل مقدس کے پیغام پر عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بائبل پڑھنے کے بعد یہ دعا کریں کہ خداوند آپ کو اس پاک کلام کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بائبل پڑھنے کے بعد کی دعا ہمیں خدا کے ساتھ ہمارے رشتے کو، ہمارے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہے۔ اس سے ہمیں ہماری زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے طریقے کی طرف۔ دوستو، دوسرا طریقہ ہے گھٹنوں کے بل بائبل پڑھنا۔ دوستو، جب ہم گھٹنوں کے بل بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہماری خدا کے سامنے عاجزی کی علامت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم خدا کے سامنے چھوٹے ہیں اور وہ بڑا ہے اور ہمیں ان کی رہنمائی اور علم کی ضرورت ہے۔ دوستو، یہی عاجزی ہمیں بائبل مقدس کے پیغام کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگیوں میں عمل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ گھٹنوں کے بل بائبل پڑھنا ہمارے دلوں میں خدا کی عزت کی بھی علامت ہے۔ یہ ہمارے بائبل کے مطالعے کو مزید مقدس بناتا ہے۔ یہ ہمیں خدا کے لیے اپنی وفاداری اور لگن کا اظہار کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بائبل کو احترام کے ساتھ پڑھنے سے ہمارا دماغ اور روح خدا کے لیے وقف رہتی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، اگر آپ جب بھی بائبل پڑھیں تو کوشش کریں کہ گھٹنے ٹیک کر پڑھیں۔ تیسرا طریقہ ہے صبح نیا عہد نامہ اور رات کو پرانا عہد نامہ پڑھنا۔ دوستو، صبح کا وقت تازگی اور سکون کا ہوتا ہے۔
उस वक्त नया अहद नामा पढ़ना हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उनकी तालीम और उनके दिए हुए हुक्मों को समझने का मौका फराहम करता है। नया अहद नामा हमें मसीह की मोहब्बत, रहमत और उलूहियत के बारे में बताता है। सुबह सवेरे यीशु मसीह के अल्फाज को पढ़ना हमारे जहन को मिस्बत तवानाई से भर देता है। हमारा दिमाग और रूह मिस्बत तवानाई से भर जाती है। यह हमें जोश और एतमाद के साथ दिन का आगाज करने में मदद करता है। दिन भर के तमाम कामों में कामयाबी हासिल करने में हमारी मदद होती रहती है और पाक कलाम के जरिए से तमाम काम अच्छे से सर अंजाम पाते हैं। इसी तरह रात को पुराना अहद नामा पढ़ना बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, रात खुद शनासी और गौर करने का वक्त होता है। उस वक्त के दौरान पुराने अहदनामे को पढ़ना हमें खुदा के कदीम पैगामात और उसके मंसूबों को गहराई से समझने में मदद कर सकता है। पुराना अहदनामा हमें खुदा के जलाल, उसके इंसाफ और उसके मोहब्बत भरे मंसूबों के बारे में बताता है। ये हमें अपने रोजमर्रा के तजर्बात को खुदा के नुक्ता नजर से समझने में मदद करता है। ये हमें रात को घूमने वाली बुरी ताकतों से भी बचाता है और हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। अब देखते हैं चौथा तरीका। चौथा तरीका है आराम आराम से और बाइबल के हर लफ्ज पर गौर करके पढ़ना। दोस्तों, बाइबल मुकद्दस एक गहरी और एक जबरदस्त ताकत रखने वाली किताब है। इसे पढ़ते वक्त हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे पढ़ने से हमें हर लफ्ज का सही मतलब और वाक़े को सही तरह से समझने का वक्त मिलता है। यह हमें अल्फाज और जुमलों के हकीकी मानी को समझने के लिए मदद देता है। यह हमें बाइबल के हर एक लफ्ज और उसकी तालीमात को अपने अंदर जज़ब करने में मदद करता है। बाइबल मुकद्दस के हर लफ्ज में एक गहरा मतलब छुपा हुआ है। जब हम हर लफ्ज पर ध्यान देते हैं तो हमें लफ्ज पर ध्यान देना हमारा मुताले को ज्यादा बामानी और मौसर बनाता है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें और सोचें कि आपने क्या पढ़ा है और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। इस पर भी जरूर ध्यान दिया करें। जब हम खामोशी में थोड़ा सा गौर करते हैं तो इससे बाइबल मुकद्दस के पैगाम को समझने में और उसे अपनी जिंदगियों में शामिल करने में मदद मिलती है। पांचवा तरीका, बाइबल मुकद्दस को बाकायदगी से पढ़ना है। दोस्तों, रोजाना बाइबल पढ़ने से भी हमें इसको अच्छे से समझने और अपनी जिंदगियों में शामिल करने में मदद मिलती है। बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए खास वक्त मुकर्रर करें। इससे हमें रोजाना बाइबल पढ़ने और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में मदद मिलती है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं छठे तरीके की तरफ। छठा तरीका है डिस्टर्ब करने वाली चीजों को अपने से दूर रखें और पुरसकून जगह पर बाइबल मुकद्दस की तिलावत किया करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें अपने पास की डिस्टर्ब करने वाली चीजों को अपने से दूर रखना चाहिए। इससे हमारा ध्यान बाइबल के अल्फाज पर मरकूज रहता है और हम उसे सही तरीके से समझ सकते हैं। ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखने से हमारा मुतालिया ज्यादा बामानी और मुअस्सर हो सकता है। बाइबल को पढ़ने के लिए एक पुरसकून जगह तलाश करें। एक पुरसकून माहौल में बाइबल को पढ़ने से हमें बाइबल के पैगाम को गहराई से समझने में मदद मिलती है। पुरसकून जगह पर बाइबल मुकद्दस पढ़ने से हमारा दिल और रूह पाक कलाम को पढ़ने में मगन हो जाता है। इसलिए हम जब भी बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो किसी पुरसकून जगह पर बैठने की कोशिश करें, न कि डिस्टर्ब करने वाली जगह पर। अब चलते हैं सातवें तरीके की तरफ। सही तरह से बाइबल पढ़ने का सातवां और आखिरी तरीका यह है बाइबल मुकद्दस को अकेले पढ़ने की बजाय ग्रुप में पढ़ना या किसी के साथ मिलकर पढ़ना, चाहे वो चर्च में हो या अपने घर पर। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया अकेले करने के साथ साथ ग्रुप्स की शक्ल में करना भी बहुत फायदेमंद होता है। ग्रुप्स में बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने से आपको एक आयत को मुख्तलिफ तरीकों से समझने का मौका मिलता है, जिससे आपकी समझ और गहरी हो जाती है। आप चर्च जाएं या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां बाइबल मुकद्दस का मुतालिया होता है। वहां हर शख्स अपनी अपनी समझ के मुताबिक बाइबल की तशरीह एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इससे आपको बाइबल की आयत को बेहतर तौर से समझने का मौका मिलता है। जैसे कि दोस्तों, आप एक आयत को पढ़ते हैं और उसका मतलब भी समझ जाते हैं। जब आप ग्रुप के अंदर इस आयत का मतलब बहुत सारे लोगों से सुनते हैं, समझते हैं, तो ये सुनने और समझने के बाद आप इस आयत को और नए